اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اردو کا سلیبس پائی تکمیل تک پہنچا، تو میں نے اب یہی مناسب سمجھا کہ ہم اس کا اب پڑھا ہوا سبق اس کا اعادہ کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلے زوم کلاسز کے ذریعے آپ کو پڑھایا اور وہ زوم کلاسز میں اکثر و بیشتر لڑکے شامل نہ ہو سکے، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کا اب یوٹیوب لنک کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج کا موضوع ہے گرامر، فعل، فاعل اور مفعول۔ کیونکہ یہ گرامر جو ہوتا ہے یہ ہر درس کے ساتھ، ہر موضوع کے ساتھ کہیں نہ کہیں کتاب میں آتا ہے، تو گرامر ویسے بھی اس طرح نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ جب ہم جو بھی موضوع ہمارا ہوتا ہے وہاں گرامر کا عمل دخل ہوتا ہے، تو میں نے یہی سمجھا کہ اس کا اعادہ کیا جائے۔ تو آج میں آپ کو فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ فعل جو کلمہ سے نکلا ہے، جس سے کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، تو فعل کا تعلق ہمیشہ زمانوں سے ہوتا ہے۔ مثلا اس نے مسودہ پڑھا، یہ جملہ جو ہے اس میں ایک زمانہ کام کرتا ہے جو ہے پڑھا، تو اس میں زمانہ ماضی آتا ہے۔ وہ جائے گا، تو جائے گا جو لفظ یہاں ہے یہ فعل ہے اور یہ زمانے مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ آتا ہے، آتا ہے جو ہے یہ زمانے حال کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے، تو اس لفظ میں فعل جو ہے کھانا کھاتا ہے، تو یہ حال کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کھانا کھائے گا، تو کھائے گا اس سے زمانے مستقبل ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے کھانا کھایا، تو کھایا جو ہے اس سے زمانے ماضی ظاہر ہوتا ہے۔ تو بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل مفرد اور فعل مرکب، یعنی مفرد فعل اور مرکب فعل۔ مفرد فعل ایسے فعل کو کہتے ہیں جو مجرد مصدروں سے نکلے ہوں، مثلا دینا سے دیا، کھانا سے کھایا، آنا سے آیا، وغیرہ وغیرہ۔ مرکب فعل وہ فعل جو دو فعلوں سے ملا کر کسی اسم اور فعل کو ملا کر بنایا گیا ہو، مثلا آ بیٹھا، تو اس میں دو فعل کام کرتے ہیں، آ اور بیٹھا۔ گر پڑا تھا، گرنا بھی فعل ہے اور پڑھنا، پڑھا بھی فعل ہے۔ چھا جائے، کھیل چکا، تو یہاں دو فعلوں کا عمل دخل ہے، تو اس کو مرکب فعل کہتے ہیں۔ پھر معنوں کے لحاظ سے فعل کی بھی دو قسمیں ہیں، فعل لازم یا آپ کو فعل تام، کیونکہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں انٹرانزیٹیو، فعل متعدی اس کو کہتے ہیں ٹرانزیٹیو، اور اس کے ساتھ
اور بھی فعل کی ایک قسم ہے، وہ فعل تام سے ہی تعلق رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل ناقص، وہ اس کی تیسری قسم ہے، لیکن اس سے کوئی کام ظاہر نہیں ہوتا۔ فعل لازم یا تام وہ فعل جس کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہو، یعنی فعل لازم یا فعل تام تک فعلس ونان یت من صرف آسہِ کٲم کرن وٲلۍ سٕنٛز ضرورت۔ مثلاً رشید آیا، رشید ہے فاعل، آنا اس میں فعل ہے، اتھ چھُ ونان فعل تام۔ کتا بونکتا ہے، حمید ہنسا، مریم لکھتی ہے۔ تو ان جملوں میں صرف فاعل اور فعل کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد فعل متعدی۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ یُس زن فعل متعدی چھُ ونان تس فعلس یتھ منٛز فاعل تہِ آسہِ تہٕ مفعول تہِ آسہِ۔ فاعل کو کام کرن وول، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو۔ مثلا رومی نے خط لکھا ہے۔ رومی تو فاعل ہے، کام کرنے والا، خط جو ہے مفعول ہے، یعنی رومی نے کس پر کام کیا؟ خط پر کام کیا، یعنی خط لکھا اس نے۔ احمد ڈار نے سبق پڑھا۔ احمد ڈار جو ہے یہ فاعل ہے، کام کرنے والا۔ رشید نے کھانا کھایا۔ رشید جو ہے اس میں فاعل ہے، کام کرنے والا۔ کھانا جو ہے یہ مفعول ہے، کھایا اس میں ہے، کھایا ہے یہ فعل ہے۔ اور اس کے بعد فعل ناقص، جسے آپ انگریزی میں آگزلری بھی کہتے ہیں یا ہیلپنگ وربز بھی کہتے ہیں، وہ فعل جو بظاہر فعل لازم نظر آئے، یعنی جس سے کام کرنے کا، ہونے کا، سہنے کا پایا جائے، لیکن اس سے کوئی کام ظاہر نہ ہو، اور جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت ساتھ نہ ہو، مطلب واضح نہ کرے۔ مثلا یہ ایک کتاب ہے، بظاہر اس میں کوئی کام ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن جملہ تب تک جملہ مکمل نہیں ہے جب تک اس میں فعل ہو۔ اب یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، نہ ہے کہ اس میں کوئی کام ظاہر ہو، لیکن ایک لفظ ہے اس میں، یہ ایک کتاب ہے جو لفظ ہے اس میں، تو یہ فعل کا کام دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل ناقص، یا اس کو کہتے ہیں معاون فعل۔ رشید چالاک ہے، تو میں ایک لڑکا ہوں۔ ان جملوں میں بظاہر کوئی فعل ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لفظ یہاں ہے، ہوں وغیرہ استعمال ہوئے ہیں، یہ فعل کا کام دیتا ہے۔ فعل ناقصہ یہ ہیں ہوں، تھا، تھے، ہیں، ہوگا، ہوتا ہے، ہونا، ہو جانا، بن جانا، نظر آنا۔ جیسے ہم حاضر تھے، وہ لڑکی خوبصورت دکھائی دیتی ہے، تو یہ تھے یا دکھائی دیتی ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ الفاظ میں نے جو آپ کو بتائے، ان کو فعل ناقص کہتے ہیں یا معاون فعل، جس سے آپ انگریزی میں ہیلپنگ وربز کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو